الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا ماہ رمضان المبارک کا کڈس پروگرام۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہوئے ایک نیا پروگرام لے کر۔ اور دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات کرتا چلوں کہ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم دین کی راہوں کے مسافر ہیں، یہ رب کی توفیق سے ہے۔ اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دولت کے ساتھ دین کی راہوں پہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی قسمت کے ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ فقط رب کی توفیق ہے۔ ورنہ میں اکثر جو ہے بات کہا کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی شخص نماز نہ پڑھے، اس رب کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بھائی، اگر کوئی مسلمان بھی نہ ہو، اس رب کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود اس رب نے ہمیں دین کی راہوں پہ چلا دیا۔ بے شک ہم حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ہماری ایک کوشش ہے۔ ہماری اس کوشش سے جو ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی ہماری استطاعت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بس رب تعالیٰ ہمیں اس میں ہی اخلاص عطا فرما دے، اور جو ہم خدمت کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے۔ وہ امام نے کہا نا، مجھے امام کا شعر یاد آ گیا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کہ آقا ہم اتنے گنہگار، ہماری بخشش کہاں ہوگی، لیکن حضور اگر آپ ہی ہم سے کچھ ایسا کام لے لیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ناظرین کرام، اپنی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں پہلا سوال کر رہا ہوں کہ جو شخص دولت کے باعث نماز ترک کرے گا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جی عبداللہ بتائیں گے۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کون ہے؟ قرآن کس وقت؟ آپ بتائیں، حسن آپ بتائیں، آپ بتاؤ اس میں۔ قارون کے ساتھ۔ قارون کے ساتھ ہوگا۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے۔ عبداللہ کا بھی جواب درست تھا، لیکن تھوڑے سے لفظ اوپر نیچے ہو گئے، زبر زیریں ہو گئے، ہے نا۔ قارون کون تھا؟ قارون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا۔ جس طرح سے فرعون تھا نا، اپنے آپ کو استغفر اللہ معاذ اللہ جو ہے خدائی دعویٰ کرتا تھا، قارون بھی اسی طرح کا تھا، رب تعالیٰ کا دشمن تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص دولت کے باعث نماز کو ترک کرے گا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ رب تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بچوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، کہ قضا کر لینی چاہیے؟ وقت پہ پڑھ لینی چاہیے، قضا پہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ایسے۔ اچھا، وہ کون سے فرشتے ہیں جو صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تشریف لائے؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی عبداللہ آپ بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تھوڑا اونچی کلیئر کر کے بولو نا۔ عبد الرحمن۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ لفظوں کو اس طرح سے بولے کہ سمجھ آ جائے کیمرے میں کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی، اکثر بچے جب ہمارے بولتے ہیں نا تو ان کے لفظ کلیئر نہیں ہوتے، سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا جواب دیا، تو میں نے اس لیے کہا تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ باقی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ اچھا، دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ جی حسن بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا درخت پیدا کیا گیا؟ جی شان بتائیں۔ کھجور کا درخت۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، صرف میں نے نہیں کہنا ہوتا، آپ لوگوں نے بھی کہنا ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، میرا آخری سوال آپ لوگوں سے یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں کس ملک کا سفر اختیار کیا؟ جی عبداللہ بتائیں۔
نہیں آتا؟ چلے شاہ جی آپ بتا دیں۔ ملک شام کا سفر اختیار کیا، بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا شاہ جی آپ بتائیں، آپ روزہ رکھتے ہیں؟ اچھا مائک پاس کر کے بتائیں نا ذرا اونچی آواز سے۔ جی اچھا، اور روزہ رکھ کر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، چھوڑ تو نہیں دیتے؟ اچھا چلیں اچھی بات ہے۔ دوسرے بچوں کو بھی ذرا میسیج دے دیں، کیونکہ ہمارا میسیج جانا ہو رہا ہے، شاہ صاحب کا میسیج جانا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ تو آپ ذرا بچوں کو میسیج دے دیں کہ بھائی روزہ رکھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ چلیں بتا دیں، بول دیں، آپ کی بات مان لیں، مائک میں بولو بھائی جب روزہ رکھ لیں تو اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب روزہ رکھ لیں تو اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں۔ روزے کے بغیر بھی پڑھتے ہیں۔ چلے بچوں ماشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں آ کر اسے چار چاند لگا دیتے ہیں، اور ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ابھی کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ملے گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔